بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے ایک بڑے مشہور و معروف دانشور جناب صالح الوردانی المصری سنی سے شیعہ ہوتے ہیں اور 21 کتابیں لکھتے ہیں۔ ان کتابوں کا خلاصہ ہمیں چند جملات میں پیش کرنا ہے۔ عزیزان، جیسے کہ آپ سب متوجہ ہیں، ان کی سب سے پہلی کتاب جو وہ لکھتے ہیں اس کا عنوان یہ دیتے ہیں: تقرب بین الشیعہ و سنہ، التقارب والتباعد۔ قرب کن چیزوں میں ہے اور بعد و اختلاف و دوری کس چیز میں ہے۔ خوبصورت کتاب، اور انہوں نے اس پہ زور دیا کہ اگر ہم دقت کریں تو ہمارے سینکڑوں مسائل ایک ہیں اور چند گنے چنے مسائل میں ہمارا اختلاف ہے، اور ہم وہ جو تقارب والے ایک دوسرے کو نزدیک کرنے والے مسائل ہیں ہم ان کو بھلا لیتے ہیں، اور جو ہمیں الگ اور جدا کرنے والی چیزیں ہیں ان کو ہم اچھالتے ہیں۔ جیسے کہ زمانہ اور حالات زمانہ آپ کے سامنے ہیں، میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں، 3 چیزیں انجام دیجئے۔ اختلافات شیعہ اور سنی کے درمیان ہیں، تھے، رہیں گے، لیکن ان اختلافات کو دشمنی میں نہیں، ان اختلافات کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ وہ جو تقرب کی چیزیں ہیں، وہ جو مشترکہ چیزیں ہیں، توحید لو، قرآن لو، رسالت لو، معاد لو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ پتہ نہیں یہ چیزیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں اور ہم بحثیں اس میں لگے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے اختلافات ہیں۔ بس اتنا عرض کروں گا، صالح الوردانی کی ایک اور ویڈیو ہم نے ریکارڈ کی ہے، اس کا موضوع ہے کہ علی کے اتنے دشمن کیوں ہیں۔ اس سوچ نے مجھے اس طرف مائل کر دیا اور میں شیعہ ہوا۔ حقیقت میں دشمنی علی سے کس وجہ سے تھی کہ علی دین کے محافظ تھے۔ آج بھی جو دین کی حفاظت کر رہے ہیں دنیا ان کی دشمن ہے، اور جو دنیا داری میں دوسروں کے ساتھ مل جاتے ہیں دنیا ان کے ساتھ ہے۔ میں مثالیں نہیں دینا چاہتا، آپ کے سامنے ہیں حالات، لیکن پھر یہی عرض کروں گا کہ آئیے اس دور میں بھی جو افراد ان اختلافاتی مسائل کو پیش کرتے ہیں ان سے بچیے۔ یہ نہ دین کے دوست ہیں، نہ شیعہ کے، نہ سنی کے، لہٰذا ان سے گزارش کیجیے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ تقارب والی چیزیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ چیزیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں اختلافات ہیں ان اختلافاتی چیزوں کو علمی انداز سے ڈسکس کیجیے، لیکن ایک دوسرے کی توہین نہیں کیجیے۔ ایک کتاب بڑی خوبصورت ہے ڈاکٹر ان کی صالح الوردانی کی، اور اس کا عنوان ہے الشیعہ فی مصر، امام امیر المؤمنین سے لے کے آیت اللہ خمینی تک۔ یہ شیعیت کی تاریخ انہوں نے مصر میں لکھی ہے۔ مصر والے وہ تھے جن کی تعریف جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خط نمبر 38 میں عجب انداز میں کی ہے کہ میں یہ خط لکھ رہا ہوں ان افراد کی طرف الی القوم الذین غاضبوا للہ حین اوثی فی ارضہ۔ مصر والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر ناراض ہوتے ہیں۔ کب؟ جب اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو، تو جو نافرمانی پروردگار کرتے ہیں ان کے وہ مخالف ہوتے ہیں۔ وَذُحِبَ بِحَقِّهِ فَضَرَبَ الْجَوْرَ سُرَادِقُهُ عَلَى الْبَرِّ۔ میں اس خط نمبر 38 کی تفصیل میں نہیں جاتا، یہیں جناب مالک اشتر کی بھی تعریف کی ہے۔ بس اتنا عرض کروں، آئیے ہم آج ان مظلوموں کی، آج ان یتیموں کی چیخ و پکار کو سنیں جو ان کے لیے کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ لہذا اختلافات ان کے خون کو، ان کے دردوں کو، ان کے زخموں کو بڑھانے والی بات ہے۔ یہ اختلافات مٹائیے، ایک دوسرے کو سمجھیے، عزت و احترام کیجیے، اور اگر کوئی اختلافات پیدا کر رہا ہے تو اس کو بھی سمجھائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔